الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ الذي ارسل الى الناس كافة بشيرا ونذيرا۔ معزز مصلیان کرام، سامعین اعظام، گزشتہ نشست میں اس بات کا ذکر کیا گیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مقبولیت ہے وہ آپ کی پیدائش کے بعد سے ہی نہیں بلکہ آپ کی پیدائش سے پہلے سے بھی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کا طرز عمل، آپ کے امتیوں کا طرز عمل جو توریت کے اندر لکھا ہوا تھا تفصیلی طور پر، وہ آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی تھی، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ۔ اسی طریقے سے پھر توریت کے اندر واضح طور پر جو نشانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بیان ہوئی تھیں وہ بتلائی گئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصیت یہ ہے کہ توریت کے اندر آپ کا نام پہلے سے موجود، اسی طرح پیدائش کی جگہ، وفات کی جگہ موجود، اسی طریقے سے آپ کتنے زیادہ نرم دل ہوں گے یہ بات بھی موجود، اسی طریقے سے آپ بازاروں میں شور کرنے والے نہیں ہوں گے یہ بات بھی موجود، اور اسی طریقے سے آپ جو ہیں وہ ہدیہ تو قبول کریں گے لیکن صدقہ قبول نہیں کریں گے یہ بات بھی موجود، اسی طریقے سے آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان عام انسان کے مقابلے میں تھوڑا فاصلہ زیادہ ہوگا یہ بات بھی موجود، دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی یہ بات بھی موجود، اسی طریقے سے آپ کی جو امت ہے وہ پنڈلیوں تک کپڑا پہنے گی، اس سے نیچے نہیں لٹکائے گی یہ بات بھی موجود، اسی طریقے سے وضو کرنے والی ہوگی، وقت پر نماز پڑھنے والی ہوگی، اسی طریقے سے اول وقت میں نماز پڑھنے والی، نماز خالی پڑھنے والی نہیں، اول وقت میں نماز پڑھنے والی ہوگی، اوقات کا خاص خیال رکھنے والی ہوگی، ادھر ادھر کھڑے ہو کر وقت کو ضائع کرنے والی نہیں ہوگی، اونچی نیچی جگہ اترتے ہوئے اسی طرح چڑھتے ہوئے اللہ اکبر سبحان اللہ اس طرح کے الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادا کرنے والے ہوں گے، اور اسی طریقے سے اللہ کا خوب ذکر کرنے والی آپ کی امت ہوگی اور ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنے والی ہوگی، اسی طریقے سے ان تمام علامات کو جو توریت کے اندر موجود ہیں ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد کے زمانے سے منطبق کر کے دکھلایا گیا تھا۔ ہر ایک بات جو توریت کے اندر لکھی ہوئی ہے اس میں سے ہر ایک بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے مربوط کر کے دکھلایا گیا تھا، اور ایسا ثابت کر کے بتلایا گیا تھا کہ انکار کرنے والے کے لیے کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی، لیکن اب جس کو انکار کرنا ہے وہ تو انکار کرے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی مقبولیت آپ کی پیدائش سے پہلے کہ بادشاہوں نے باقاعدہ اپنے فرامین جاری کر کے آپ کے حلیے کو سن کر آپ کے جو ہے وہ تصویریں بنوا دی، کتابوں میں قلم سے آپ کے حلیے کو سن کر آپ کی تصویریں بنانے کی کوشش کی وغیرہ وغیرہ۔ اسی طریقے سے زمزم کا مفصل واقعہ آپ کو سنایا گیا کہ کہاں سے شروع ہو کر کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کی ملکیت میں پہنچا تاکہ وہ آسانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں رہے اور پھر بعد کے لوگوں تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے۔ اور اسی طریقے سے یہ بھی بتلایا گیا تھا کہ زمزم چونکہ بند ہو گیا تھا کیسے اس کو دوبارہ سے کھولا گیا، اور کیسے یہ خدمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت عبد المطلب کی جو ہے وہ حصے میں آئی، اس بات پر بھی تفصیلاً بحث ہوئی تھی، اور پھر کیسے کیسے ایک کاہنہ نے فیصلہ کیا جو قبیلہ بنو سعد سے تھی، مدینے کی رہنے والی تھی، اس بات پر بھی جو ہے وہ تفصیلی بات ہوئی۔ اب آگے کی بات سنیے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت ہاشم، پھر حضرت ہاشم کے بیٹے حضرت عبد المطلب، پھر حضرت عبد المطلب کے ایک قول کے مطابق 11 بیٹے، ایک قول کے مطابق 12 بیٹے، بہرحال 10 سے زائد بیٹے۔ تو انہوں نے یہ منت مانی کہ اگر میرے یہاں اتنے بیٹے پیدا ہو گئے تو میں اپنے بتوں کے نام پر ایک بیٹے کی قربانی دوں گا۔ اب اس کو بڑا شرف سمجھا جاتا تھا، جیسے آج کل بھی بہت سے لوگ ہیں وہ 10 محرم کو اپنے پیارے سے معصوم سے لاڈلے بیٹے کو ذبح کر دیتے ہیں، شہید کر دیتے ہیں کہ ہم یہ تمام کام حضرت حسن اور حسین کی یاد میں کر رہے ہیں۔ تو اس زمانے میں بھی بتوں کے نام پر چڑھاوا چڑھانا، جیسے کوئی آدمی 100 اونٹ ذبح کرتا ہے، 20 اونٹ ذبح کرتا ہے، اس زمانے کی باتیں بتا رہا ہوں۔ 50 اونٹ ذبح کرنے کو تقرب جو ہے وہ معبود سمجھتے تھے، تقرب اللہ سمجھتے تھے۔ اسعاف و نائلہ جو بڑے بڑے مشہور بت تھے کہ ان کے نام پر میں ذبح کروں گا اپنے بیٹے کو۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی ہی اولاد عطا فرما دی۔ اب جب اتنی اولاد عطا ہو گئی، اب وعدے کے بڑے پکے، اور وہ بھی عرب کے لوگ لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اپنے انساب پر، حسب و نسب پر تانا زنی کرتے ہیں، بڑائی بیان کرتے ہیں، وہ ساری باتیں ایک طرف، لیکن زبان کے تو پکے ہیں۔ اب جب نظر مانی تھی تو نظر کو پورا کرنا تھا، ایک بیٹے کو بتوں کے نام پر ذبح کرنا تھا، اور ذبح کے مختلف طریقے تھے۔ ذبح کر کے تدفین کر دی، یا پھر ذبح کر کے 2 پہاڑیوں کی چوٹیوں پر ڈال دیے، اور اسعاف و نائلہ جو ان کے مشہور بت تھے ان کے نام پر ذبح کرنا تھا، تاکہ میری جو ہے وہ خوب شہرت ہو کہ بھائی لوگ تو جو ہیں وہ اونٹ ذبح کرتے ہیں، گائے ذبح کرتے ہیں، بکرے ذبح کرتے ہیں، دمبے ذبح کرتے ہیں، عبد المطلب نے تو بیٹا ہی ذبح کر دیا۔ یہ میں کیوں بتا رہا ہوں؟ اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا ایک سیکرٹ اور ایک راز چھپا ہوا ہے۔ اب یہ بات طے ہوئی کہ بھائی میں تو سرداروں میں سے ہوں، میری بات تو کبھی نیچی نہیں ہو سکتی، میرے جو ہے نام پر تو کبھی بات کہہ کر منہ کر جانے کا ٹھپا نہیں لگ سکتا، تو اب مجھے ایک بیٹا تو ذبح کرنا ہے۔ کون سا بیٹا ذبح کیا جائے؟ اب یہ کنفرم کرنا مشکل، اور قدرتی بات دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد بزرگوار ہیں حضرت عبداللہ، ان کی محبت سب سے زیادہ تھی حضرت عبد المطلب کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کو، اور دیکھنے میں سب سے زیادہ خوبصورت بھی حضرت عبداللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد محترم۔ اب یہ طے ہوا کہ بھائی ایک دن بیٹھ کر قرآن اندازی کر لیتے ہیں، پرچیاں ڈال لیتے ہیں، جس کے نام کا قرآن نکلے گا اسے ذبح کر دیں گے۔ اب دل میں یہ بھی وسوسہ آ رہا ہے اور یہ بھی دھکا لگا ہوا ہے کہ کہیں عبداللہ کے نام کی پرچی نہ نکل آئے، اس سے تو مجھے بڑی محبت ہے، اور کسی بیٹے کی پرچی نکل آئی تو میں دل پر پتھر رکھ کر اس کو ذبح کروں گا، میں تو وعدے کو جو ہے پورا کرنے والا ہوں۔ پرچی ڈالی، حضرت عبداللہ کے نام کی پرچی نکل آئی۔ اس کے بعد کہا کہ نہیں بھائی، ہمارے یہاں جو طریقہ ہے وہ 3 مرتبہ قرآن اندازی کرنے کا ہے، 3 مرتبہ قرآن اندازی کرو، 3 مرتبہ میں پھر کنفرم ہوگا کہ کس کو ذبح کرنا ہے کس کو نہیں۔ اب دوسری مرتبہ وہ پرچیاں ڈالی گئی، دوسری مرتبہ بھی حضرت عبداللہ کا نام۔ کون حضرت عبداللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد بزرگوار۔ پھر کہنے لگے بھائی تیسری مرتبہ قرآن اندازی کرو، ذرا مجھے ابھی تسلی نہیں ہوئی، تشفی نہیں ہوئی۔ تو تیسری مرتبہ بھی قرآن اندازی کی گئی، اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد بزرگوار ہیں حضرت عبداللہ، انہی کا نام سامنے آ گیا کہ بس اب یہ سلسلہ روک دیا جائے، اور اب میں تیار ہوں، ٹھیک ہے میرے جو ہے سب سے زیادہ لاڈلے ہیں، مجھے ان سے سب سے زیادہ محبت ہے، لیکن بہرحال میں ان کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور ان کو لے کر پہاڑ کی طرف چلے تاکہ اپنے بتوں کو خوش کیا جائے، ان کے نام پر ذبح کیا جائے اور اللہ کا قرب حاصل کیا جائے۔ اس زمانے میں بدعات، شرک کی آمیزش، کفر کی آمیزش لوگوں میں تھی، لیکن وہ سب کے سب اس بات کے بھی قائل تھے کہ اللہ کی بھی کوئی ذات ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان پر اتنا زیادہ غلبہ آ گیا تھا بتوں کا اور بت پرستی کا کہ وہ اللہ کے نام کو بھول چکے تھے، کبھی نام نہیں لیتے تھے۔ جیسے آج کل کے ہمارے یہاں کے مشرک کہتے ہیں
کہ نہیں یہ تو صرف ذریعہ ہے بھگوان تک پہنچنے کا، اور بھگوان تو ایکچول میں ایسی ذات کا نام ہے جو واجب الوجود ہے، آنکھوں سے نظر نہیں آتی، غیر مرئی ہے۔ وہی تو اسلامی تعلیمات میں لفظ اللہ ہے۔ تو بہرحال اب چل دیے، اب جب اتنی عظیم الشان جو ہے قبیلے کی اتنی عظیم الشان قربانی ہونے جا رہی ہے، لوگوں کی آنکھیں بھی کھلی ہوئی ہیں۔ ابھی دیکھیں گے عبد المطلب جو ہیں وہ کیسے اپنے بیٹے کو ذبح کرتے ہیں۔ اب کچھ لوگ جو ہیں وہ ہمت نہیں جٹا پا رہے ہیں ان کو منع کرنے کی، کیونکہ بڑے آدمی ہیں، قبیلے کے سردار ہیں، سردار نے کچھ فیصلہ لے لیا تو عام رعایا اس کو کیسے منع کرے گی؟ نہیں بھائی، کنفرم ہو گیا، جو میرے بیٹے عبداللہ ہیں مجھے ان سے محبت ہے، میں تو قربان کروں گا۔ ایک شخص نے ہمت جٹائی اور 2-4 لوگوں کو لے کر عبد المطلب کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ عبد المطلب ذرا ہوش کرو، کیا کرنے جا رہے ہو؟ کہنے لگے تمہیں معلوم نہیں ہم زبان کے کتنے پکے ہوتے ہیں، جو ہم نے نظر مانی تھی اس کو پورا کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو نظر کو پورا کرنا ہے تو بیٹے کو کیوں ذبح کر رہے ہو؟ بیٹے نے کیا بگاڑا تھا تمہارا؟ نہیں، اس کے نام کا قرآن نکلا ہے، تو قرآن اس نے خود سے ڈال کے دیا ہے تمہیں، اس کو کیوں ذبح کر، اس کا کیا قصور ہے؟ اب اوپر والے نے اس لیے تھوڑا ہی دیا تھا کہ اس کو تم جو ہے ذبح کر کے اور اس کی زندگی کا خاتمہ کر دو۔ اب ٹھہر گئے، بات تو سمجھ میں آنے والی ہے، بھئی بات تو بالکل صحیح ہے، ایسا تو نہیں کرنا چاہیے، تو پھر کیا کیا جائے؟ اب ان جو ہے اہل مکہ کی، مکہ کے آس پاس کے لوگوں کی جو اس وقت کی قبلہ تھی، تمام جو ہے وہ غیبی مسائل میں اور الہامی مسائل میں، یا پھر یہ کہہ لیجئے کہ پریشان کن مسائل میں جو سب سے پہلے ان کو یاد آتی تھی وہی عورت جو مدینے کی تھی، جو قبیلہ بنو سعد سے تعلق رکھتی تھی۔ سب نے مشورہ کیا کہ دیکھو ہم میں سے تو ہر شخص آپ کے ماتحت ہے، آپ تو لیڈر ہیں، سردار ہیں، ہم آپ کو کیا مشورہ دے سکتے ہیں؟ آپ جو ہیں وہ مدینے کی عورت کی باتیں خوب مانتے ہیں، ان کے پاس چلتے ہیں۔ پہلے ہمارے درمیان ایک جھگڑا ہو گیا تھا زمزم کو لے کر، تو تمام مسائل کو اس نے چٹکیوں میں حل کر دیا تھا، اب جب وہ سلوٹوں میں مسئلوں کو حل کر دیتی ہے اسی کے پاس چلتے ہیں۔ کہنے لگے بالکل صحیح بات ہے، اور تمام کے تمام بڑے بڑے لوگ اور آپ کے جو جتنے بھی چچا ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ بھی سب، اسی طرح دادا بھی، اور اسی طرح سب سے چھوٹے بیٹے لخت جگر گوشائے دل حضرت عبداللہ بھی، سب کے سب مدینے کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں جا کر اس عورت کو پورا قصہ سنایا کہ بات یہ ہوئی اصل میں کہ میں نے منت مانی فلاں فلاں، اور اپنے ایک بیٹے کو ذبح کرنا ہے، اگر میرے 10 بیٹے پیدا ہو گئے تو 10 پلس ہو گئے تو مجھے ایک بیٹا ذبح کرنا ہے، کون سا کرنا ہے؟ اس بارے میں جو ہے ہمارے درمیان اختلاف ہو گیا، اور میرے قبیلے کے لوگ منع کر رہے ہیں کہ ذبح نہیں کرنے دیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو آپ سمجھدار انسان ہو، اگر آپ کے قبیلے والوں نے آپ کو بیٹے کو ذبح کرنے سے روک دیا ہے تو خیر اسی میں ہے کہ ذبح نہ کرو، تو پھر اس کا بدل تو ہونا چاہیے کہ ہاں اس کا بدل ہے۔ اگر تمہارے درمیان اہل مکہ کے درمیان کوئی شخص کسی سے غلطی سے مر جاتا ہے اس کی کیا دیت ہوتی ہے؟ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ انسان کبھی کوئی کام کرتا ہے، اس کے ہاتھ سے کسی کا جو ہے انتقال ہو گیا، ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو گیا، یا تیر کہیں اور مار رہا تھا کسی اور کو لگ گیا، تمہارے درمیان میں کیا رواج ہے؟ تو کہنے لگے کہ ہمارے درمیان فی الحال تو رواج یہ ہے کہ ہم 10 اونٹ جو ہیں وہ دیتے ہیں، یا پھر جو ہے ان کو اپنے بتوں کے نام ذبح کر دیتے ہیں اپنے بتوں کو خوش کرنے کے لیے۔ تو اس عورت نے کہا کہ بالکل آسان ترتیب مل گئی، آپ جو ہے ایک طرف 10 اونٹ رکھ دیجئے اور ایک طرف جو ہے عبداللہ کا نام لکھ کر قرآ میں رکھ دیجئے۔ ایک طرف 10 اونٹ رکھ دیے گئے، واپس آ گئے مکے میں، آ کر انہوں نے وہی کھیل شروع کیا، ایک طرف 10 اونٹ اور ایک طرف حضرت عبداللہ کے نام کا جو ہے وہ رقعہ انہوں نے ڈال دیا۔ اس کے بعد پھر قرآن اندازی کی کہ اونٹوں کو ذبح کرنا ہے یا پھر عبداللہ کو ذبح کرنا ہے۔ صرف اس مرتبہ پرچیاں 2 تھیں، کیونکہ اس مرتبہ تو فیصلہ اونٹوں کے درمیان اور عبداللہ کے درمیان ہونا تھا نا۔ اب پھر سے عبداللہ کا نام آ گیا، اب پھر پریشان ہوئے، پھر مشورہ ادھر سے آیا کہ 10 اور بڑھاؤ، 20 کر دو اونٹوں کو، 20 اونٹ ایک طرف کرو اور عبداللہ کے نام کا رقعہ ایک طرف کرو، اور پھر سے نکال کر دیکھو کہ قرآن کس کے نام کا نکلتا ہے۔ پھر سے عبداللہ کے نام کا جو ہے وہ قرآن نکل آیا۔
اسی طرح کرتے گئے 10 اونٹ بڑھاتے گئے تو ایک روایت کے مطابق 100+ اور ایک روایت کے مطابق 200 اونٹ انہوں نے جو ہے وہ ایک طرف کھڑے کر دیے۔ اور جب 200 اونٹ کمپلیٹ ہو گئے پھر جو ہے وہ قرآن نکلا اونٹوں کے نام کا کہ نہیں عبداللہ کو ذبح نہ کرو، اونٹوں کو ذبح کرو۔ پھر 200 اونٹ بخوشی ذبح کیے گئے اور ان کا گوشت جو ہے وہ تقسیم کیا گیا غربا میں، اسی طرح اعزاء اقارب میں، اور خود بھی کھایا، لوگوں کو بھی کھلایا۔ اس واقعے کو بتلانے کا مقصد کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد کی زندگی میں جب نبوت آپ کو عطا ہوئی تو فخر سے کہا کرتے تھے انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ کیونکہ آپ کے جد امجد پر پچھلی طرف نظر ڈالیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی یہی حکم ہوا تھا، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹا میں دیکھ رہا ہوں اسماعیل کہ میں تمہیں خواب میں ذبح کر رہا ہوں، اور نبی کا خواب تو وہی ہوتا ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ اسماعیل علیہ السلام نے کہا والد بزرگوار سوچنا کس بات کا، آپ کو خواب آیا ہے وہ وہی ہے، اور وہی جو ہوتی ہے اس کو کرنا ضروری ہوتا ہے، مجھے ذبح کر دیجئے میں تیار ہوں۔ تو حضور کہا کرتے تھے کہ میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، میرے جد امجد کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے آزمائش کے طور پر ذبح کرنے کا حکم دیا، اور یہاں پر بھی ہمارے جو ہے دادا نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا ارادہ کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی جو والد ہیں حضرت عبداللہ ان کو بھی محفوظ رکھا، اور اسی طریقے سے آپ کے جو جد امجد تھے ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ رکھا۔ ہمارے استاذ مذاق میں کہا کرتے تھے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی کی قربانی منظور ہوتی تو آج کل جتنے بھی یہ جو بچے شریر ہو رہے ہیں یا شرارت کر رہے ہیں تو والدین کی سب سے بڑی دھمکی ہوا کرتی کہ یا تو سدھر جاؤ ورنہ بقرعید قریب ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ مبعوث فرمانا تھا تو دونوں کی حفاظت کا انتظام فرمایا، ایک کے بدلے میں جو ہے وہ مینڈھا کھڑا کر دیا جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے، اور ایک کے بدلے میں 200 اونٹ کھڑے کر دیے کہ ان کو ذبح کرو۔ انسان ذبح کرنے کی چیز نہیں ہے، انسان ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کو غلطی پر، چھوٹی موٹی غلطی پر یا بغیر غلطی کے مارا جائے، اس کا سر اڑا دیا جائے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے انا ابن الذبیحین کہ میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ اسی طریقے سے اب ایک واقعہ تو یہ ہو گیا، ایک واقعہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لے کر کتنے سینکڑوں اور ہزاروں سال کا عرصہ گزرا ہے، حضرت عبداللہ تک جتنی بھی عورتیں گزری ہیں آپ کے سلسلے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام عورتوں کو ہر ایک فتنے سے محفوظ رکھا، بدکاری سے محفوظ رکھا، اسی طرح بد اخلاقی سے محفوظ رکھا۔ کیوں؟ کیونکہ ایسے بیٹے کو پیدا کرنا تھا کہ جو دوسروں کو اخلاق کی تعلیم دے گا، ایسے بیٹے کو مبعوث فرمانا تھا کہ جو انسان کو پاک باز رہنے کی تعلیم دے گا۔ اگر اس کی خدا نخواستہ اوپر نسل میں ایسی کوئی حرکت ہوئی ہوتی، اب چونکہ عرب تو یاد رکھتے تھے، بڑی ذہانت سے وہ جو ہے لوگوں کے نسب میں کمی نکالنا اور پھر کسی کے نسب کو جو ہے پوتر اور صاف اور شفاف قرار دینا، یہ عرب لوگ جو ہے بڑی مہارت سے کام کرتے تھے۔ اور اسی لیے جب ان میں جھگڑا ہوتا تھا تو تلواریں تو بعد میں اٹھتی تھی، پہلے جو ہے ایک دادا کے بعد پھر اس کے اوپر ایک دادا، پھر اس کے اوپر ایک دادا، پھر اس کے اوپر ایک دادا نے کوئی غلطی کی تھی، اس غلطی پر آر دلاتے تھے کہ 10 نسلوں پہلے تیرے دادا نے بھی یہی کیا تھا، آج تو بھی وہی کر رہا ہے، اور اس کو بڑا برا سمجھتے تھے۔ اسی کی طرف اشارہ ہوا ہے قرآن پاک میں، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تکاثر نے تم کو ہلاکت میں ڈال دیا یہاں تک کہ تم قبرستان پہنچ جاتے ہو۔ اپنے حسب و نسب کی جو ہے وہ بڑائی بیان کرتے ہوئے، برائی بیان کرتے ہوئے، سینکڑوں سال مرے ہوئے لوگ جو قبرستان میں دفن ہے ان تلک پہنچ جاتے ہو، ارے خود کو دیکھو کیا کرنا ہے۔ تو بہرحال یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گویا کہ یہ کہہ لیجئے کہ ارہاس ہے، یعنی کہ نبوت سے پہلے یا پیدائش سے پہلے کسی نبی کے لیے جو اسٹیج سجایا جاتا ہے اور انبلیویبل جو کام ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے ارہاس۔
اور اسی کی جمع آتی ہے عربی زبان میں ارحاسات۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے حضرت عبداللہ اپنے تمام بھائیوں میں سب سے زیادہ خوبصورت دیکھنے میں بھی، اور سب سے زیادہ سنجیدہ بات کرنے میں بھی، اور سب سے زیادہ جو ہے وہ شریف جو ہیں وہ حسب و نسب کے اعتبار سے بھی۔ اب ورنہ بیٹے تو اور بھی تھے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام جو جتنے چچا ہیں وہ سب کے سب اسلام میں داخل ہو گئے، ایسا بھی نہیں ہوا۔ تو بیٹے اور بھی تھے، لیکن ان کی قسمت میں تو چونکہ اسلام تک نہیں تھا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حسب و نسب کے اعتبار سے، خوبصورتی کے اعتبار سے، بہادری کے اعتبار سے، اپنے والد بزرگوار کا پیارا ہونے کے اعتبار سے جو سب سے زیادہ قریب اور عزیز بیٹے تھے عبداللہ، ان کے گھر میں پیدا کیا گیا۔ اسی طریقے سے یہاں پر ایک اور آپ ارحاس دیکھیے کہ پہلے جو نام ہوتے تھے وہ بتوں کے نام پر ہوتے تھے۔ عبد العزا، عزا ان کا بت تھا، عبد النائلہ، نائلہ بھی ان کا بت تھا، اسعاف کی طرف منسوب کرتے تھے، وہ بھی ان کا بت تھا۔ بہت سارے جو ہے نام جو ہے وہ بتوں کی طرف منسوب کر کے رکھے جاتے تھے، لیکن ایسا یونیک نام رکھا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد بزرگوار کا، عبداللہ، اللہ کا بندہ، کیونکہ اللہ کے بندے کے گھر میں اللہ کے سب سے پیارے بندے کو آنا تھا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شروع ہی سے یہ اسٹیج سجایا گیا اور پھر آپ تک لایا گیا۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد بزرگوار ہیں، یہ واقعہ بھی اس لیے سنانا ضروری ہے کہ اس سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ آپ کی پیدائش کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا اسٹیج سجایا تھا، اس بات کا اندازہ ہوتا ہے۔ ایک دن بازار میں نکلے، بازار سے نکلتے ہوئے عرب کے ایک قبیلے سے گزرے، وہاں پر دیکھا کہ کچھ عورتیں کھڑی ہوئی ہیں اور ان عورتوں میں آپس میں پانی بھر رہی ہیں یا پھر کوئی اور کام کر رہی ہیں، آپس میں عورتیں ہی عورتیں جمع ہیں، وہاں پر مرد کوئی نہیں۔ تو ایک عورت تھوڑی الگ کو کھڑی ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کو دیکھا اور پوچھا کہ آپ کہاں سے ہیں؟ انہوں نے کہا میں فلاں قبیلے سے ہوں، مکہ ہی کا رہنے والا ہوں۔ اچھا، آپ کا نام کیا ہے؟ کہ مجھے عبداللہ کہتے ہیں۔ اچھا، تو عبداللہ جی آپ ایک کام کرنا، کل اپنے والد محترم کو لے کر ہمارے گھر آنا۔ اب حضرت عبداللہ سمجھ گئے کہ شاید یہ مجھ سے نکاح کرنا چاہتی ہے، اور اسی وجہ سے انہوں نے میرے والد کو بلایا ہے تاکہ نکاح کی تمام جو رسومات ہیں اور جتنے پروسیس ان کو کمپلیٹ کیا جائے۔ شام کو فارغ ہو کر اپنے کام کاج سے گھر گئے، اپنے والد عبداللہ کو بتایا، ابا جان فلاں قبیلے سے گزر ہوا اور فلاں قبیلے کی ایک لڑکی جس کے بارے میں میں نے آس پاس میں سنا کہ سب سے خوبصورت لڑکی ہے، اس نے مجھے جو ہے دیکھ کر میرا نام پوچھا، میرا پتہ پوچھا اور یہ کہا کہ اپنے ابا کو بلا کے لانا۔ حضرت عبداللہ نے کہا بیٹا مبارک ہو، بیٹا عبداللہ تم کو مبارک ہو۔ اس کا تو صاف مطلب یہی کہ وہ تم سے نکاح کرنا چاہتی ہے، اور اس عورت کے بارے میں، اس لڑکی کے بارے میں تو ہم نے یہ سنا ہے کہ بڑے بڑے مالدار رؤساء، اسی طریقے سے بڑے بڑے جو ہیں وہ زمیندار اس کے پاس پیغام نکاح بھیج چکے ہیں، لیکن وہ تو نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہی ہے، آپ کو کیسے بول دیا؟ یہ تو بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ وہ حسن و جمال میں بھی سب سے زیادہ خوبصورت ہے، اور اسی طریقے سے ان کا خاندان بھی بہت اچھا ہے۔ لیکن ان کے گھر پہنچنے میں مشغولیت کی وجہ سے 2-4 دن گزر گئے، نہیں پہنچ پائے۔ 2-4 دن کے بعد حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ کو ساتھ لیا اور ان کے گھر کا سفر کیا۔ ممکن ہے کہ ساتھ میں کوئی اور بھی ہو، لیکن روایت میں صرف ان لوگوں کا ذکر ہوتا ہے جو ہے واقعے کے اصل ہیرو ہوتے ہیں۔ تو بہرحال رشتے کے لیے 4-5 تو آدمی جاتے ہی ہیں، تو غالب گمان یہی ہے کہ حضرت عبد المطلب نے بھی 2-4 لوگوں کو اور کو لیا ہوگا ساتھ میں۔ چلے گئے، پتہ پوچھتے ہوئے ان کے گھر چلے گئے۔ ان کے گھر والوں نے بڑا اکرام کیا کہ آپ تو قبیلہ قریش سے ہیں جو کہ تمام قبیلوں کا سردار ہے، اور پھر آپ جو ہیں خود بھی جو ہے وہ مکے کے جو سردار سمجھے جاتے ہیں، لیکن میں معافی چاہتا ہوں کہ میری جو ہے بیٹی اب نکاح کرنے سے انکار کر رہی ہے۔ اب ان کی تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، کیسے انکار کر سکتی ہے؟
اب ایک شخص کو جو کہ قبیلے کا سردار ہے خود ہی بلایا. آج کل جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے ہم پاگل تھوڑا ہی ہیں, ہمیں کوئی اور کام نہیں کیا, میں آفس میں جو ہے چھٹی ڈال کے ادھر آیا ہوں. تو آج کل یہ اس طرح کی جملے بازی ہوگی اگر اس طرح کا کیس ہو جائے. لیکن انہوں نے کہا کہ بھئی لڑکی ہی سے معلوم کر لیتے ہیں کیا وجہ ہے, اور اگر شادی کے لیے نہیں بلایا تھا تو پھر کس لیے بلایا تھا. تو کہنے لگی کہ بات اصل میں یہ ہے کہ جب آپ 4 یا 5 دن پہلے اس قبیلے سے گزرے تو آپ کی پیشانی میں نے ایک نور کا گولا دیکھا, مجھے وہ آج نظر نہیں آ رہا ہے, اور وہ نور کا گولا میرا ارادہ اور میرا جو ہے وہ گمان یہ تھا کہ میں آپ سے نکاح کروں گی اور اللہ تعالیٰ اس نور کو میرے پیٹ میں منتقل فرما دیں گے اور کوئی عظیم شخصیت پیدا ہوگی, لہٰذا اب وہ نور نظر نہیں آتا. تو ہمیں ذرا بتائیے کہ کیا آپ کی پہلی بھی کوئی بیوی ہے؟ حضرت عبداللہ نے کہا کہ ہاں میری بیوی ہے جس کا نام آمینہ ہے, وہ میرے نکاح میں ہے, اور اس لیے جو ہے اب یہ اگر میری شادی ہو جاتی ہے تو میری دوسری شادی ہوگی. تو لڑکی کے والد نے کہا کہ ہاں بس ٹھیک ہے, پھر یہی بات ہے, ان 3-4 دنوں کے اندر اندر آپ جو ہے اپنی بیوی آمینہ سے ملے ہوں گے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نور ادھر منتقل فرما دیا. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے پروسیس رکھا, یہ یہاں سے شروع ہوا کہ وہ ایک نور کا گولا جو عبداللہ کی پیشانی میں تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو مقدر فرما کر حضرت آمینہ کے بطن مبارک میں منتقل کر دیا, اور حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ جو ہے حاملہ ہو گئی. تو بہرحال اس قبیلے سے واپس, تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اب دیکھو وہ عورت جو ہے وہ کوئی عالمہ نہیں تھی, وہ لڑکی جو ہے وہ ایسی نہیں کہ کوئی کاہنہ تھی. اسی طریقے سے اس لڑکی کے اندر اتنی سمجھداری اس ایک کیس میں پیدا کر دینا کہ اس نے دیکھا کہ پیشانی میں نور کا گولا ہے اور پھر وہ آج نظر نہیں آ رہا ہے. ہو سکتا ہے ان کی دوسری بیوی ہو اور یہ 2-4 راتوں کے اندر اندر اپنی بیوی سے ملاقات کے لیے گئے ہوں اور اللہ تعالیٰ نے وہ ادھر منتقل کر دیا ہو. یہ تمام باتوں کا ایک نوجوان لڑکی کے دماغ میں آ جانا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ارہاس نہیں ہے, معجزہ نہیں ہے, تو پھر اور کیا ہے. تو ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے اسٹیج سجایا گیا. اسی طریقے سے آپ ایک اور پوائنٹ دیکھیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہیں خاندان کے لوگ مکہ میں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو والدہ ہیں حضرت آمینہ بنت وہب بنت عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. تو یہ جو ہے بنت وہب بن عبد مناف سے اوپر کا جو سلسلہ ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے سے مل جاتا ہے. تو سلسلہ تو ایک ہی ہے, خاندان تو ایک ہی ہو جاتا ہے اوپر پہنچ کر, لیکن اس کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ننیال ہیں وہ مدینے سے ہیں. اور میں نے پچھلی نشست میں یہ بات کہی تھی کہ ننیال میں جو ہے وہ نواسے کی بڑی اہمیت ہوتی ہے, اس کو پورا جو ہے ایریا پورا علاقہ عزت کی نظر سے دیکھتا ہے کہ بھئی ہمارے جو ہے محلے کا, ہمارے گاؤں کا, ہمارے ایریے کا نواسا ہے, اسی طرح بھانجا ہے. تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کر کے مدینہ پہنچنا تھا تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا پورا سلسلہ ہی مدینہ منتقل کر دیا. بتائیے یہ اسٹیج نہیں سجایا جا رہا ہے تو پھر اور کیا ہو رہا ہے. اور ڈھیروں واقعات اسی طریقے سے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شاعر رسول ہیں, جنہوں نے ایک بہت پیارا شعر کہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں, وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. کہ آپ سے زیادہ حسین و جمیل کوئی شخص بچپنے میں, جوانی کا عرصہ پار کرنے کے بعد, وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي میری آنکھ نے کبھی پوری دنیا میں نہیں دیکھا. آپ سے زیادہ حسین و جمیل کوئی بھی شخصیت میری اس اتنی سی زندگی میں کبھی پیدا نہیں ہوئی, نہ میری آنکھ نے دیکھی. وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ اور آپ سے زیادہ جمیل بچہ آج تک کسی کی ماں نے پیدا نہیں کیا.
پہلے والی لائن میں حسین کا لفظ ہے، دوسری والی لائن میں جمیل کا لفظ ہے۔ حسین اور جمیل میں تھوڑا فرق ہوتا ہے۔ حسین اس کو کہتے ہیں کہ جو ساتھ ساتھ میں جس کی چمڑی میں کشش بھی ہو، گورا بھی ہو، لیکن جمیل میں یہ بات آتی ہے کہ جمیل اس کو کہتے ہیں کہ حسن کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ناک ایسا بنایا ہو کہ دیکھنے والوں میں اٹریکشن پیدا ہو، کان، ناک، آنکھ، ہاتھ وغیرہ، یعنی کہ اس کا ناک اور نقش جو ہے آج کل رشتے میں جو ہے ہم لڑکیوں میں دیکھتے ہیں، پھر لڑکی والے لڑکے میں دیکھتے ہیں، نین و نقص جس کو بولتے ہیں، تو اس طرح کی باتیں۔ تو نہ تو آپ سے حسین کبھی میری آنکھ نے دیکھا، نہ تو آپ سے زیادہ جمیل کسی ماں نے آج تک کوئی بچہ پیدا کیا ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ، آپ ہر ایک نقص سے پاک کر کے پیدا کیے گئے۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، گویا کہ آپ ایسے پیدا ہوئے جیسا کہ آپ چاہتے تھے۔ گویا کہ آپ، مطلب یہ کہہ کر دیکھیں بات کس انداز پر ختم کی ہے، گویا کہ آپ اپنی مرضی کے مطابق پیدا ہوئے۔ تو بہرحال یہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں شاعر رسول بنے، اور شاعر رسول کا نام بھی ان کو جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اشعار پڑھنے اور آپ کے دفاع میں اشعار پڑھنے کے عوض میں ہی ملا۔ جب کبھی مدینہ والوں سے یا مکے والوں سے بحث و مباحثہ ہوتا تھا تو وہاں پر ایک عام طور پر مرض تھا کہ وہ اشعار میں لڑتے تھے، اور اشعار میں کیا بیان کرتے تھے؟ اپنے حسب و نسب کو بیان کرتے تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے حسب و نسب تو سب جو ہے اوپر تک تمام چیزیں پرفیکٹ تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی اور چیزوں سے جو ہے وہ ورغلایا کرتے تھے، غصہ دلانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کھڑا کیا کرتے تھے، ان کے لیے ممبر لگایا کرتے تھے کہ حسان کھڑے ہو جاؤ اور جواب دو میری طرف سے، اور پھر ان کے لیے دعا کرتے تھے کہ یا اللہ حسان کے دل میں جو ہے وہ ہدایت ڈال اور اتنے الفاظ ڈال کہ سامنے والے کو جواب دے سکے۔ تو بہرحال یہ حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ بیان فرماتے ہیں۔ عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 7 سال بڑے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے 7 سال چھوٹے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں مدینے میں تھا اور میں ایسی کوئی 6.5 یا 6.75 یا اس کے قریب عمر میری تھی۔ 7 سال کا لفظ حدیثوں میں ملتا ہے کہ میں تقریباً 7 سال کا تھا، اور میں مدینہ گیا ہوا تھا۔ ممکن ہے ان کا بھی کوئی رشتہ دار مدینے میں رہتا ہو، جیسے بچے چلے جاتے ہیں ماموں کے یہاں، خالہ کے یہاں، تو یہ مدینے میں گئے ہوئے تھے۔ تو یہ اپنا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک کاہن مدینے کے کافروں کا، مشرکوں کا سب سے بڑا کاہن، اس کو میں دیکھتا ہوں کہ وہ اپنے بال نوچتے ہوئے، کپڑے پھاڑتے ہوئے آ رہا ہے اور شور کر رہا ہے، یا العجب، ارے افسوس کی بات ہے، تعجب کی بات ہے، ولد نبی ہذہ الامہ، اس امت کا نبی پیدا ہو گیا ہے، کہاں سو رہے ہو تم؟ تو یہ اس طرح کی چیزیں لوگوں کے دلوں میں ڈالنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا لوگوں کو پیدا ہوتے ہی علم ہو جانا، اور اسی طریقے سے پوری فضا کا اور پوری کیفیت کا بدل جانا، اسی طرح موسم کا گرمی سے ٹھنڈی میں منتقل ہو جانا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ارہاس نہیں ہے، معجزہ نہیں ہے، تو پھر اور کیا ہے؟ اسی طریقے سے ایک اور واقعہ ہے مکے کے کاہن کا واقعہ۔ مکے کا ایک کاہن تھا جو سنیاس لے کر، جیسے آج کل کے ہمارے انڈیا کے کچھ لوگ ہیں پنڈت جن کو بولتے ہیں، وہ سنیاس لے لیتے ہیں، ریٹائرمنٹ لے لیتے ہیں اپنی نجی زندگی سے کہ اب ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے، صرف اپنے جو ہے وہ بھگوان کی عبادت کرنی ہے۔ تو اس میں کبھی تو کچھ لوگ جو ہیں وہ نکاح وغیرہ سے بھی سنیاس لے لیتے ہیں، ریٹائرمنٹ لے لیتے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ ادھر ادھر کی کئی پروسیس ہوتے ہیں سنیاس لینے کی، کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ تو بہرحال وہ سنیاس لے کر، ریٹائرمنٹ لے کر دنیا سے پہاڑوں میں جا کر رہنے لگا، ادھر ہی جو ہے اپنے اعتبار سے جیسے بھی لوگ عبادت کرتے ہیں ادھر ہی پہاڑوں میں عبادت کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی اس کو خبر کیسے پہنچی پتہ نہیں، کس نے بتایا پتہ نہیں، چیختا ہوا آ رہا ہے، چلاتا ہوا آ رہا ہے۔ اب جو بھی اس کو دیکھے وہ تعجب کرے کہ یہ تو فلاں بابا ہیں، فلاں پیر ہیں، یہ تو فلاں پہاڑوں میں رہتے ہیں، بھلا ان کو کس نے اطلاع کر دی؟ اور ان کو جو ہے وہ کیا ہو گیا کہ یہ جو ہے آج بستی کی طرف چلے آ رہے ہیں اور جو ہے بغیر کسی ارادے کے جو ہے وہ آبادی میں گھس رہے ہیں، وہ بھی شور مچاتے آ رہے ہیں
یا اہل مکہ، اے مکے والو، حل ولد مولود فی ہذہ اللیلہ، آج کیا اس رات میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ اخبرونی، بتاؤ مجھے، اخبرونی، بتاؤ جلدی سے۔ لوگوں نے کہا بھئی شانت ہو جاؤ، شانت، کیا بات ہو گئی، ریلیکس ہو جاؤ، بات بتاؤ، بات کیا ہے؟ کہنے لگے حل ولد مولود فی ہذہ اللیلہ، کیا آج کوئی بچہ پیدا ہوا ہے اس رات میں آس پاس میں کسی کے یہاں، آپ کو علم ہو؟ تو لوگوں نے کہا نعم، ولد مولود فی بیت ابن عبد المطلب، عبد المطلب کے بیٹے کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے۔ کہ ٹھیک ہے، دلونی الی بیتہ، مجھے ان کے گھر کی جو ہے وہ خبر دو کہ وہ کدھر رہتے ہیں۔ لوگ ان کو پکڑ کے، اب بڑے رسپیکٹڈ ہیں اور جو ہے بڑی شخصیت ہے ایک اعتبار سے، جیسے آج کل ہمارے یہاں بڑے بڑے بزرگ ہوتے ہیں، لوگ بڑے احترام سے حضرت عبد المطلب کے پاس لائے۔ تو حضرت عبد المطلب سے درخواست کی کہ ادھر ادھر کی باتیں مت کرو، میں آج جو ہے آبادی میں کیسے آیا اور کیسے مجھے تو یہ بتا دو کہ آج رات میں آپ کے یہاں کوئی لڑکا پیدا ہوا؟ عبد المطلب نے کہا بے شک ہمارے یہاں لڑکا پیدا ہوا ہے، میرے یہاں نہیں، میرے بیٹے کے گھر میں ہوا ہے، اور اس بیٹے کے گھر میں پیدا ہوا جو بیٹا آج اس دنیا میں نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے پیدائش اس حال میں ہوئی ہے کہ آپ یتیم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے والد بزرگوار آپ کی پیدائش سے 3 یا 4 ماہ پہلے ہی دنیا چھوڑ کر چلے گئے تھے، اس لیے آپ کو جو ہے در یتیم کہا جاتا ہے، یتیم ہیرا۔ تو یتیم اسی بچے کو کہتے ہیں کہ نابالغ حالت میں، بالغ ہونے سے پہلے پہلے جس کے والد کا انتقال ہو جائے، والدہ کا نہیں۔ آج کل تو جو ہے 40 سال کا انسان بھی اپنے والد کی وفات پر روتے ہوئے کہتا ہے ابو ہم کو یتیم کر کے چلے گئے، ان کو تو ایک دن جانا ہی تھا، تو کب سے یتیم ہو گیا؟ تو یتیم اسی بچے کو کہتے ہیں جو آج کے اعتبار سے یا آج کی زبان میں کہا جائے کہ اس کے ہوشیار ہونے سے یا بالغ ہونے سے پہلے پہلے اس کے والد کا انتقال ہو جائے، والد کا، اور اگر دونوں کا ہو جائے تو پھر وہ بچہ لاوارث کہلاتا ہے، اس کا کوئی حقیقی وارث نہیں ہوتا، پھر چچا دادا وغیرہ یہ حضرات اس کی جو ہے کفالت کرتے ہیں۔ تو بہرحال تو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ میرا ایک بیٹا ہے جو اس دنیا میں نہیں ہے، ان کے گھر میں بچہ پیدا ہوا، ارے جلدی کرو مجھے دکھاؤ وہ بچہ کیسا ہے، کیسا دکھتا ہے، کہاں ہے، لے کے آؤ۔ حضرت عبد المطلب گھر میں گئے اور اپنے پوتے کو ہاتھ میں اٹھا کر لے کے آئے کہ یہ ہے وہ بچہ جو پیدا ہوا۔ تو روایات میں آتا ہے، بہت سارے سیرت نگاروں نے اس واقعے کو اہمیت کے ساتھ بیان کیا، میں نے بہت ساری سیرتیں سنی ہیں، اس واقعے کو ضرور ہر ایک شخص بیان کرتا ہے کہ وہ جو کاہن تھا وہ دیکھتے ہی بے ہوش ہو کر گر گیا، اس لیے نہیں کہ اس کو ڈر ہو گیا، اس لیے نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ دیکھنے کی تاب نہیں لا سکا، نہیں، ہیبت اور نبوت کا جو رعب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درجہ عطا ہونے والا ہے، اس کی اہمیت، ادھر ہی گر گیا۔ کچھ دیر کے بعد ہوش آیا، کہنے لگا اعلموا، جان لو، ولدا نبی ھذہ الامہ، اس امت کا نبی پیدا ہو گیا ہے، اور یہ کہہ کر پھر سے پہاڑوں میں چلا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تمام اسٹیجز سجائے جا رہے ہیں، آپ کی پیدائش سے پہلے پہلے کے واقعات دیکھیے، پیدائش کے بعد کے لوگوں کے واقعات دیکھیے، اسی طریقے سے جتنی زیادہ اہمیت کے ساتھ اس وقت کے بادشاہوں نے آپ کی سیرتیں لکھوائی، ان تمام سے اندازہ لگائیے۔ اسی طرح سے دنیا ہی میں تو حفاظت کا انتظام نہیں ہو رہا، خالی آسمانوں میں پہرے لگا دیے گئے، وہ جنات جو پہلے آسمانوں کی خبریں چرا کر لے آیا کرتے تھے، وہ شیاطین جو آسمانوں تک پہنچ جایا کرتے تھے، ان پر بندش لگا دی گئی۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، یہ قرآن ہی نے تو بتایا ہے کہ ہم نے آسمان دنیا کو، نچلے والے آسمان کو ستاروں سے مزین کیا، اور اگر کوئی شیطان وہاں پر پہنچتا ہے تو ستارے کے اندر سے ایسی جو ہے وہ آگ کا گولا نکل کر بھاگتا ہے کہ شیاطین کو جو ہے وہ ہلاک کر دیتا ہے۔ تو اب کوئی آپ کی پیدائش کے بعد عمومی طور پر، اور آپ کو جو ہے نبی بنائے جانے کے بعد، قرآن کے نزول کے بعد خصوصی طور پر اتنا اہتمام کیا گیا کہ آسمانوں میں بھی پہرے داری لگا دی گئی، اور اب کوئی بھی کہانت سے تعلق رکھنے والا شخص، شیطان ہو، اسی طریقے سے جنات ہو، وہ آسمانوں تک نہیں پہنچ سکتا، وہاں کی خبریں چرا کر نہیں لا سکتا۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے اپنے زمانے کے سب سے بڑے عاشق رسول ہیں،
اور ان کے بارے میں کون نہیں جانتا کہ ایک ایک حدیث کو سن سن کر اور ایک ایک حدیث پر عمل کر کے لوگوں کو دکھایا اور بتلایا، یہاں تک کہ جو ایسی ایسی روایات ہیں کہ ان پر عمل کرنا ضروری نہیں، وہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنل لائف ہے، ان کو بھی اپنانے کی کوشش کرتے تھے۔ ایک دن مدینے سے گزر ہوا، ایک جگہ رکے، حضرت عبداللہ بن عمر کی بات کرتا ہوں۔ ایک دن رکے اور رکنے کے بعد میں اپنے اونٹ چلانے والے کو کہا کہ آپ تھوڑا دور چلے جائیے، اور ایک جگہ رکے اور رک کر وہاں پر استنجا کرنے کی ایکٹنگ کی، استنجا کیا نہیں، استنجا کرنے کی ایکٹنگ کی، اور پھر اپنے جو ہے وہ سواری چلانے والے کو کہا کہ چلو اب چلو۔ تو انہوں نے پوچھا حضرت آج ہم نے آپ کا ایسا عمل دیکھا ہے جو پہلے کبھی نہیں دیکھا، آپ اس جگہ رکے ہیں، آپ نے کپڑا نہیں اتارا، بیٹھے ایسے جیسا کہ آپ استنجا کر رہے ہوں، لیکن آپ نے استنجا نہیں فرمایا، کیونکہ اگر آپ استنجا فرماتے تو ڈھیلا تلاش کرتے، پانی کا مطالبہ کرتے، اس کا مطلب آپ نے استنجا نہیں کیا۔ تو کہتے ہیں کہ نہیں میں نے استنجا نہیں کیا، لیکن میں نے ایک سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر رک کر استنجا کرتے ہوئے دیکھا تھا، تو اس لیے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں، آپ کی محبت میں یہاں رکا، اور اسی انداز میں نے استنجا کرنے کا گویا کہ ارادہ کیا۔ اب جب تقاضا نہیں تھا تو ہوتا کیسے، اس لیے میں خالی اٹھ کے چلا آیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اتنا زیادہ اہتمام کے ساتھ یہ عمل میں لاتے تھے۔ تو بہرحال یہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اپنے والد کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اور ان کے والد کون ہیں؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک مرتبہ جو ہے میں اپنے والد کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص گزرا، تو حضرت عمر نے کہا، یعنی کہ وہ بیان کرتے کہ میرے والد نے کہا کہ یہ شخص جو ہے یہ کاہن معلوم ہوتا ہے، اس کو بلا کے لاؤ۔ تو لوگوں نے کہا کہ بھئی چلو حضرت عمر بلا رہے ہیں تمہیں۔ آ کر کہنے لگے، سلام کیا یا امیر المؤمنین، فرمائیے ناچیز سے کیا کام پڑ گیا، کیا حکم عالی ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا تم یہ بتاؤ تم کاہن ہو یا پہلے کاہن تھے، تمہارے حلیے سے مجھے کچھ ڈاؤٹ لگا۔ کہنے لگے یا امیر المؤمنین میں پہلے کاہن تھا، لیکن اب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں میں شامل فرمایا، لیکن بہرحال پہلے میں کاہن تھا۔ اب حضرت عمر کہنے لگے کہ اچھا ایک بات بتاؤ ایسی جو آپ کو بڑی عجیب لگی ہو جب آپ کہانت وغیرہ سے تعلق رکھتے تھے، لوگوں کو غیب کی خبریں بتاتے تھے۔ کہ ہاں ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے۔ وہ واقعہ کیا ہے کہ ایک دن ایسا ہوا کہ میں بیٹھا ہوا تھا، اور جنات و شیاطین وغیرہ سے روابط رہتے تھے، کیونکہ کاہن کہتے ہی اس کو ہیں کہ جس کے پاس شیاطین آتے ہیں الٹی سیدھی خبریں لے کر، جنات وغیرہ سے جس کا رابطہ ہوتا ہے۔ کہ میں بیٹھا ہوا تھا، اچانک ایک جن میرے پاس آیا، روتا ہوا چلاتا ہوا۔ تو میں نے کہا بھئی کیا بات ہو گئی، کیا آپ کو نہیں پتا؟ کہ نہیں مجھے تو نہیں پتا۔ کہ ارے آج تو ہمارے گھروں میں ماتم ہے، ماتم، آج ہم نے اپنے گھروں کے سب برتن الٹے سیدھے کر دیے، اور جو ہے آج کی فضا تو ہمارے خلاف چلنے لگی۔ ارے کچھ ہوا بھی ہے، بات تو بتاؤ۔ کہ ہوا یہ ہے کہ کوئی نبی پیدا ہو گیا ہے جو آگے چل کر نبی ہوگا، سچا نبی ہوگا، آخری نبی ہوگا، اور اس کی وجہ سے آسمانوں پر پہرے لگا دیے گئے، اب ہمیں خبر چرانے کا کوئی موقع ملنے والا نہیں، اس لیے ہم آج کے بعد آپ کو کوئی خبر دینے والے بھی نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف بچے ہیں، اور ابھی کچھ لمحات گزرے ہیں کہ آپ پیدا ہوئے ہیں، گھنٹہ بھی نہیں گزرا ہے، 2 گھنٹے بھی نہیں گزرے ہیں، 3 گھنٹے بھی نہیں گزرے ہیں، اور تمام کے تمام جو کاہن ہیں ان کو خبر ہو گئی، اور تمام کے تمام پریشان ہو گئے، کیونکہ ان کی روزی روٹی تو کہاں سے چلتی تھی؟ کہانت سے، ادھر ادھر کی خبریں چرا کر اور پھر لوگوں کو الٹی سیدھی باتیں بتا کر اپنا گزارا چلاتے تھے، تو لوگوں کا دھندا بند ہو گیا۔ اسی طریقے سے جو لوگوں کو گمراہ کرتے تھے ان کا دھندا بند ہو گیا۔ جیسے ایک شاعر نے کہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو لے کر، بو جہل تھا جو بیچتا اندھوں کو آئینہ، بو جہل تھا جو بیچتا اندھوں کو آئینہ، آقا نے اس دکان پہ تالا لگا دیا، یہ معجزہ رسول خدا نے دکھا دیا، مٹھی میں کنکروں کو بھی کلمہ پڑھا دیا۔ تو بہرحال یہ تمام باتیں اگر آپ دھیان سے سنیں گے، سمجھیں گے، تو ان تمام باتوں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
اگر کوئی سمجھنے والا ہوتا، کوئی جو ہے راہ راست پر آنے والا ہوتا، اسی طریقے سے ماننے والا کوئی ہوتا، یہود کی کتابوں میں جو ہے وہ 30-40 سے بھی زیادہ آپ کی صفات لکھی ہوئی ہیں، کوئی ان پر یقین کرنے والا ہوتا تو پہلے ہی سمجھ جاتا۔ تو یہ تمام کے تمام اسٹیج جو سجائے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سجائے گئے، کیونکہ آپ کی آمد کا وقت بالکل قریب تھا، اور جیسا کہ کچھ واقعات سے پتہ چلا کہ نبی کی پیدائش کے بعد سب لوگ پریشان ہوئے جو الٹے سیدھے کاروبار میں مشغول تھے۔ تو بہرحال یہ جو کہانت کی دکانیں تھیں یہ بند ہو گئی، اب جھوٹ اور تپان کے جو پہاڑ کھڑے ہوئے تھے وہ ٹوٹ گئے، کیسر و کسریٰ جو ظلم اور تشدد کے پہاڑ لوگوں پر توڑا کرتے تھے، ان کے محلات کے کنگرے ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگے۔ اسی طریقے سے وہ موسم جو اتنا گرم تھا آپ کی پیدائش کے دن، ٹھنڈا بالکل پرسکون موسم، اور اسی طریقے سے اور حضرت آمنہ خود کہتی ہیں کہ جب میں نے محمد کو جنم دیا، اپنے اس بیٹے کو جنم دیا، تو میں محسوس کرتی ہوں گویا کہ کوئی چاند ہے جو میری گود میں آ بیٹھا ہے، کوئی جو ہے راحت اور سکون کی جو ہے وہ گھڑی ہے جو مجھے نصیب ہو گئی ہے۔ تو بہرحال یہاں تک تھا وہ تمام مٹیریل اور وہ تمام مواد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے پہلے سے تعلق رکھتا تھا، اور جس کو آپ ارہاس کے نام سے بھی جان سکتے ہیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کے واقعات کے ٹائٹل سے بھی آپ جان سکتے ہیں، اور جن میں سے بیشتر واقعات جو ہیں وہ اتنی آسانی سے ملنے والے بھی نہیں ہیں، میسر بھی نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ اگلے ہفتے میں پھر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے شروع کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد میں پھر جو جو چیزیں نظر آئی ہیں وہ بھی ارہاس ہی کے قبیل سے ہیں، اور ان کو بھی ارہاسات ہی کہا جائے گا، کیونکہ نبوت ملنے سے پہلے جتنے بھی انبلیویبل کیسز ہوئے ہیں، یا پھر یہ کہہ لیجئے کہ ایسے کام ہوئے ہیں جن کو عام آدمی نہیں کر سکتا، تو وہ تمام کے تمام جو ہیں ارہاسات ہی میں شمار ہوتے ہیں۔ اسی لیے اگلے ہفتے بھی شرکت کی کوشش کیجیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی جب بھی آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہنے کی کوشش کیجیے، تاکہ آپ جب یہاں سے اٹھیں تو 1000 500 1500 2000 نیکیاں آپ کے جو ہے کھاتے میں وہ مفت کی لکھی جا چکی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کو بیان کرنے کی اس نشست کی برکت سے ہمارے قلوب کو جو ہے وہ نور سے منور فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کو سن کر، بیان کر کے، پڑھ کے اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ۔ مولا کریم ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، جو پریشان حال ہیں سبوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ مولا کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں کو زندہ کرنے والے بنا، بدعات کا خاتمہ فرما۔ مولا کریم سنتوں کو عمل میں لا کر ان کی تشہیر، ان کی تبلیغ، ان کی تعلیم کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے مدارس، مساجد، خانقاہوں کی تبلیغی جماعتوں کی دین کا جذبہ لے کر دین کے تعلق سے ہر ایک خدمت گزار کی محنت کو، سعی کو، لگن کو، جد و جہد کو قبول فرما۔ مولا کریم جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا ہے وہ بھی عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔